حضور آج 4 اپریل ہے. آج کے دن ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. غیر احمدی تو اس کو کہتے ہیں کہ عام موت تھی اس کی، اسی طرح لکھی ہوئی تھی. ہماری جماعت جو ہے اس کو تائید الہی سمجھتی ہے. آپ اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں. لوگ تو کئی قسم کے سوال اٹھاتے ہیں، مگر اس کے کئی ایسے شواہد ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کے عتاب میں آیا ہے وہ شخص، اور تبھی موت نہیں تھی، کوئی اتفاقی حادثہ نہیں تھا. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک الہام تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا ایک دشمن ہے بہت سخت جو 52 کے عدد پہ مارا جائے گا، اور یہ 52 کے عدد پہ مارا جانا ایک بہت نمایاں علامت تھی جو اس شخص کے اوپر پوری ہونی تھی، کیونکہ باقی جو باتیں تھیں غیر مسلم بنانا اور کئی قسم کے جو مظالم منسوب ہوئے تھے اس شخص کی طرف، وہ بھٹو کی ذات پہ پورے اترتے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے اس بات کو نمایاں کیسے فرمایا؟ اس طرح کہ بھٹو کے پکڑے جانے سے پہلے ہی علماء کو خطرہ شروع ہو گیا تھا. احمدیوں نے از خود یہ باتیں پیش کرنی شروع کر دی، اخباروں میں خط چھپنے شروع ہو گئے. اور جب بھٹو پکڑا گیا تو مولویوں کی طرف سے باقاعدہ اپیل ہوئی حکومت کو کہ یہ 52 سال میں داخل ہوا ہے، اس کو بعد میں پھانسی دے دینا، اس وقت اس کو کچھ نہ کہو، کیونکہ احمدی کہیں گے کہ 52 والی پیشگوئی پوری ہو گئی. اور ضیاء جو اول درجے کا دشمن تھا احمدیت کا اور مسیح اسلام کا، اس کو توفیق نہیں ملی خدا تعالیٰ نے کہ اس بات کو آگے پیچھے کر سکے. اور جج جنہوں نے فیصلہ دینا تھا ان کو توفیق نہیں ملی کہ کسی اور وقت میں فیصلہ دے سکیں. جن کی آنکھیں ہوں ان کو تو دکھائی دے دیتا ہے، جو تعصب کی آنکھ سے دیکھیں یا آنکھیں ہوں ہی نہ، دیدہ ہی نصیب نہ ہو کسی کو، تو ان کو کیسے آپ سمجھائیں گے. لیکن ایک اور بات بھی ہے. ایک غیر احمدی مبصر نے یہ بات اخبار میں لکھی جو مجھے تعجب ہوا کہ اس کو کیسے خیال آیا. اس نے کہا کہ احمدیوں کے متعلق جو کچھ بھی ہم کہیں وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ایک مہمہ میرے ذہن میں ایسا ہے جو حل نہیں ہو رہا، کہ اس دور میں احمدیوں پر ظلم کرنے والے 3 ایسے کردار ہیں جو غیر معمولی اہمیت اختیار کر گئے. ایک فیصل، ایک بھٹو اور ایک ضیاء. تینوں غیر طبی موت مارے گئے، تینوں قتل ہوئے ہیں اور یا پھانسی لگے، مگر ان کا جو مرنا ہے یہ ایک ہی طرح کا ہے. کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر یہ ہیرو تھے تو خدا تعالیٰ کا اچھا احسان ہے ان لوگوں پر. تو صرف بھٹو کی بات نہیں ہے، یہ جو بھی شامل ہیں ساتھ، اور یہی 3 ہیں جن کو کہتے ہیں مین آرکیٹیکٹس احمدیت کو باہر نکالنے کے لیے پوری سازش کرنے والے. سعودی عرب کے فیصل نے ان کو سپورٹ دی پوری کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور پھر وہ مارا کس طرح جاتا ہے اپنے چچا اپنے بھائی کے بیٹے کے ہاتھوں، قتل ہو جاتا ہے اور کوئی پیش نہیں گئی. حیرت انگیز بات ہے. اس طرح سعودی عرب کے بادشاہ کا قتل ہونا یہ میرا پہلا واقعہ ہے. اور پھر یہ بھٹو صاحب کی باری آئی، ان کا یہی حال. پھر ضیاء بڑی شان سے تھا، اس کو لٹکا کے آپ بھی قتل ہو گیا. قتل نہیں ہوا، خدا تعالیٰ کی تقدیر سے ایسا اڑا ہے کہ ان قتلوں سے بھی زیادہ نمایاں نشان بن گیا. خاک اڑ گئی، کچھ بھی نہیں رہا. یہ عجیب خدا ہے جو اسلام کے بڑے بڑے ہیروں پر 90 سالہ مسئلہ حل کرنے والوں پر اس قدر ظلم کرتا ہے. جس نے دیکھنا ہے اس کو تو دکھائی دے گا، جس نے سنا سنے. باقی اس بات سے کوئی غصہ مناتا ہے تو میں اس میں بے اختیاری ہے. ہم تو حقائق کے ساتھ پیش کریں، حقائق کو توڑو، غصے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. آگے پھر کیا ہوا ہے؟ بھٹو صاحب کی نسل ختم ہو گئی. پاگل ہو گئے ہیں، لوگوں کو نظر نہیں آ رہا کہ کچھ ہو رہا ہے. آج تک ان کے جو ہیں خاندان کے لوگ بعض 90 سالہ مسئلہ اٹھا بھی تک نہیں چھوڑ رہا ہے. ایسی زنجیر پڑی ہے 90 سال کی ان کی گردن پر کہ ان کو چھوڑ نہیں رہی. ممکن ہے یہی ہو کہ 90 سال میں پورا خاندان ختم ہو جائے.
شاید جو بھی ہے وہی مگر نہیں جو وہ تو ختم ہو گیا. جب میل ایشو ختم ہو گیا خاندان کا پورا تو اس کی جڑ ختم ہو جاتی ہے. یہ خاص طور پر دنیا داروں میں تو یہ بہت زیادہ سمجھ گیا.